نئے سال کی تقریبات کی اہمیت، ماضی پر غور کرنا، مستقبل کو متاثر کرنا۔ سال کا اختتام تیزی سے قریب آنے کے ساتھ یہ ماضی پر غور کرنے اور مستقبل کے منتظر رہنے کا وقت ہے۔ نئے سال کی تقریبات ایک وقتی روایت ہے جو سال کے اختتام کو منانے میں ہماری مدد کرتی ہے، ساتھ ہی ساتھ آنے والے سال کے لیے نئے اہداف اور قراردادیں طے کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ یہ گزشتہ سال کی کامیابیوں، ناکامیوں اور سیکھے گئے اسباق پر غور کرنے اور خود کو بہتر بنانے کا عہد کرنے کا وقت ہے۔ اس پوسٹ میں ہم نئے سال کی تقریبات کی اہمیت اور مختصر اور طویل مدتی دونوں میں ہماری زندگیوں پر کیسے اثر انداز ہو سکتے ہیں اس کا جائزہ لیں گے۔ تقریبات کے پیچھے کی تاریخ سے لے کر دنیا بھر کی ثقافتی اہمیت تک ہم اس بات پر گہرا غوطہ لگائیں گے کہ نئے سال کو کیا خاص بناتا ہے اور ہم اس وقت کو کیسے عکاسی کرنے اور بڑھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو آئیے شروع کریں اور مستقبل کا انتظار کرتے ہوئے ماضی کا جشن منائیں۔ 1. تعارف، نئے سال کی تقریبات کے معنی اور اہمیت کو دریافت کرنا۔ نئے سال کا آغاز اکثر امید، عکاسی اور امید سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہے جو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ ایک نئی شروعات اور ماضی کو پیچھے چھوڑنے کا موقع فراہم کرتا ہے اور نئے جوش کے ساتھ مستقبل کو گلے لگاتا ہے۔ نئے سال کی تقریبات مختلف ثقافتوں اور روایات میں مختلف ہوتی ہیں، لیکن ان سب میں ایک مشترکہ دھاگا ہے: پرانے کو الوداع کرنے اور نئے کو خوش آمدید کہنے کی خواہش۔ یہ تقریبات محض خوشی اور مسرت سے بالاتر ہیں، وہ علامت اور معنی میں ڈوبے ہوئے ہیں، خود شناسی اور ذاتی ترقی کے موقع کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایک سال سے دوسرے سال میں منتقلی افراد کو اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے، اپنی کامیابیوں اور ناکامیوں کا جائزہ لینے اور مستقبل کے لیے اہداف طے کرنے پر عکس آتا ہے۔ یہ سیکھے گئے اسباق، حاصل کردہ تجربات اور پچھلے سال کے دوران حاصل کی گئی ترقی پر غور کرنے کا وقت ہے۔ مزید یہ کہ نئے سال کی تقریبات اجتماعی اتحاد اور یکجہتی کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ خاندان اور دوست وقت گزرنے کی یاد منانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، ہنسی، کہانیاں اور قراردادیں بانٹتے ہیں۔ یہ بانڈز کو مضبوط کرنے، موصول ہونے والی حمایت کے لیے اظہار تشکر اور کمیونٹی کے احساس کو فروغ دینے کا وقت ہے۔ نئے سال کی تقریبات کی اہمیت ثقافتی اور تاریخی حوالوں سے بھی ہے۔ نئے سال سے جڑی بہت سی روایات اور رسومات نسل در نسل منتقل ہوتی رہی ہیں، جو اپنے ساتھ گہرے معنی رکھتی ہیں۔ آسمان کو روشن کرنے والی آتش بازی سے لے کر منفی توانائیوں سے بچنے کے لیے کی جانے والی مخصوص رسومات تک، یہ رسم و رواج افراد کو ان کے ورثے سے جوڑتے ہیں اور تعلق کا احساس دلاتے ہیں۔ ذاتی اور ثقافتی اہمیت کے علاوہ نئے سال کی تقریبات کا مجموعی طور پر معاشرے پر وسیع اثر پڑتا ہے۔ وہ ایک یاد دہانی کے طور پر کام کرتے ہیں کہ تبدیلی ممکن ہے اور ہمارے پاس اپنے مستقبل کو تشکیل دینے کی طاقت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب قراردادیں بنائی جاتی ہیں، اہداف طے کیے جاتے ہیں اور خواہشات کا اشتراک کیا جاتا ہے۔ یہ اجتماعی توانائی اور عزم نہ صرف افراد میں بلکہ معاشروں اور حتیٰ کہ عالمی سطح پر بھی مثبت تبدیلی کی تحریک دے سکتا ہے۔ آخر میں نئے سال کی تقریبات کے معنی اور اہمیت کثیر الجہتی ہیں۔ وہ ہمیں ماضی پر غور کرنے، اس کے ساتھ امن قائم کرنے اور سیکھے گئے اسباق کو بہتر مستقبل کی راہ ہموار کرنے کے لیے استعمال کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ چاہے خود شناسی، اجتماعی اجتماع یا ثقافتی روایات کے ذریعے، نئے سال کی تقریبات ہمارے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں، جو ہمیں نئی شروعات کی خوبصورتی اور ترقی اور تبدیلی کے امکانات کی یاد دلاتی ہیں۔ 2. ماضی پر غور کرنا، ذاتی کامیابیوں، چیلنجوں اور سیکھے گئے اسباق کا جائزہ لینا۔ جیسا کہ ہم نئے سال کا آغاز کرتے ہیں، یہ ماضی پر غور کرنے اور اپنی ذاتی کامیابیوں، چیلنجوں اور سیکھے گئے اسباق کا جائزہ لینے کا بہترین وقت ہے۔ نئے سال کی تقریبات کی اہمیت محض خوشیاں منانے اور قراردادیں طے کرنے سے بالاتر ہے۔ یہ ہمیں خود شناسی اور خود تشخیص کا موقع فراہم کرتا ہے۔ پچھلے سال پر نظر ڈالتے ہوئے اپنی کامیابیوں کا جشن منانے کے لیے ایک لمحہ نکالیں۔ ان اہداف کے بارے میں سوچیں جو آپ نے اپنے لیے طے کیے ہیں اور آپ ان کو حاصل کرنے میں کس حد تک پہنچے ہیں۔ ان سنگ میلوں کا جشن منائیں جن پر آپ پہنچے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا۔ آپ کی پیش رفت کو تسلیم کرنا اور اس کی تعریف کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کو عظمت کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کی ترغیب اور تحریک دیتا ہے۔ کامیابیوں کا جشن منانے کے ساتھ ساتھ درپیش چیلنجز پر غور کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ زندگی اتار چڑھاؤ سے بھری ہوئی ہے، اور یہ چیلنجوں کے ذریعے ہی ہم ترقی کرتے ہیں اور قیمتی سبق سیکھتے ہیں۔ آپ کو درپیش رکاوٹوں کی نشاندہی کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں اور تجزیہ کریں کہ آپ نے ان پر کیسے قابو پایا۔
آپ نے کون سی حکمت عملی اختیار کی، آپ نے کون سی مہارتیں تیار کی۔ چیلنجز اور ان پر قابو پانے کی آپ کی صلاحیت پر غور کرنا نہ صرف آپ کے اعتماد کو بڑھاتا ہے بلکہ آپ کو مستقبل کے لیے لچک سے بھی آراستہ کرتا ہے۔ ہمارے تجربات سے سیکھنا ذاتی ترقی کا ایک طاقتور ذریعہ ہے۔ ان اس بات پر غور کریں جو آپ نے سال بھر میں سیکھے ہیں۔ مثبت اور منفی دونوں تجربات پر غور کریں اور شناخت کریں۔ حکمت ہر ایک سے حاصل کی۔ آپ نے اپنے، دوسروں یا اپنے آس پاس کی دنیا کے بارے میں کیا بصیرت حاصل کی۔ یہ اس بات ذاتی ترقی کے بنیادی بلاکس بناتے ہیں اور ہماری رہنمائی کرتے ہیں جب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ماضی پر غور کرنے کے لیے وقت نکال کر ہم اپنے سفر میں قیمتی بصیرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنی کامیابیوں کا جشن منانے، اپنے چیلنجوں سے سیکھنے اور جو سبق ہم نے سیکھا ہے اس سے بڑھنے کی اجازت دیتا ہے۔ جب ہم نئے سال کو گلے لگاتے ہیں تو آئے ہم ان عکاسیوں کو اپنے ساتھ لے کر جائیں، اپنے مستقبل پر مثبت اثر ڈالنے کے لیے انہیں بنیاد کے طور پر استعمال کریں۔ 3. ارادے اور اہداف کا تعین، مستقبل کا تصور کرنے اور مثبت تبدیلی پیدا کرنے کی طاقت۔ جیسے جیسے نیا سال قریب آتا ہے، یہ ہمیں ماضی پر غور کرنے اور مستقبل کے لیے ارادے طے کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگرچہ بہت سے لوگ نئے سال کی تقریبات کو محض تہوار کے طور پر دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس سالانہ سنگ میل کی ایک گہری اہمیت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم مستقبل کا تصور کرنے اور اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لانے کی طاقت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ارادے اور اہداف کا تعین ایک طاقتور عمل ہے جو ہمیں اپنے اعمال کو اپنی خواہشات کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ ہماری خواہشات کو واضح کرنے اور ان کے حصول کے لیے روڈ میپ بنانے کا ایک طریقہ ہے۔ گزشتہ سال پر غور کرنے کے لیے وقت نکال کر کامیابیوں، چیلنجوں اور سیکھے گئے سبقوں پر ہم قیمتی بصیرت حاصل کر سکتے ہیں جو آنے والے سال کے لیے ہمارے ارادوں کو مطلع کرتی ہے۔ مستقبل کا تصور کرنا اس بات کی ایک واضح تصویر پینٹ کرنے کے مترادف ہے کہ ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کیسی بننا چاہتے ہیں۔ یہ ہمیں بڑے خواب دیکھنے، امکانات پر یقین کرنے اور ان خوابوں کو حقیقت بنانے کے لیے فعال قدم اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے۔ ارادے طے کر کے ہم بہاؤ کے ساتھ چلنے کے بجائے اپنی تقدیر کو فعال طور پر تشکیل دے رہے ہیں۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ارادے اور اہداف کا تعین صرف خواہش مندانہ سوچ کے بارے میں نہیں ہے، اس کے لیے عمل اور عزم کی ضرورت ہے۔ یہ عمل کا ایک منصوبہ بنانے کے بارے میں ہے جو ہمارے مطلوبہ نتائج کی طرف ہماری رہنمائی کرے گا۔ اپنے اہداف کو چھوٹے قابل انتظام اقدامات میں تقسیم کر کے ہم بتدریج ترقی کر سکتے ہیں اور راستے میں متحرک رہ سکتے ہیں۔ مزید یہ کہ ارادے اور اہداف کا تعین ہمیں مقصد اور سمت کا احساس دلاتا ہے۔ یہ ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے اور رکاوٹوں کے باوجود ہمیں آگے بڑھاتا ہے۔ اس سے ہماری توجہ مرکوز اور نظم و ضبط میں رہنے میں مدد ملتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس اس بات کا واضح ویژن ہے کہ ہم کس سمت کام کر رہے ہیں۔ نئے سال کی تقریبات کے جذبے میں آئے ارادے اور اہداف طے کرنے کی طاقت کو اپنا لیں۔ آئے ایک ایسے مستقبل کا تصور کریں جو ہمیں متاثر کرے اور اسے ظاہر کرنے کے لیے جان بوجھ کر قدم اٹھائے۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں اور آنے والے سال کو ترقی، تکمیل اور کامیابی کا سال بنا سکتے ہیں۔ 4. شکرگزاری کاشت کرنا، حال کی تعریف کرنا اور گزشتہ سال کے لیے اظہار تشکر کرنا۔ جیسا کہ نیا سال قریب آتا ہے، یہ نہ صرف جشن منانے کا وقت ہے بلکہ عکاسی اور شکرگزاری کا لمحہ بھی ہے۔ شکرگزاری کو فروغ دینے سے ہمیں حال کی تعریف کرنے اور گزشتہ سال کے تجربات اور اس بات کے لیے شکریہ کا اظہار کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ روزمرہ کی زندگی کی ہلچل میں چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور فتوحات کو نظر انداز کرنا آسان ہے جنہوں نے ہمارے سفر کو تشکیل دیا ہے۔ گزشتہ سال پر غور کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالنا ہمیں چیلنجوں پر قابو پانے، ترقی کے لمحات اور ان رشتوں کی تعریف کرنے کی اجازت دیتا ہے جنہوں نے ہماری زندگیوں کو تقویت بخشی ہے۔ شکریہ ادا کرنے سے نہ صرف تکمیل کا احساس ہوتا ہے بلکہ ہماری مجموعی فلاح و بہبود پر بھی گہرا اثر پڑتا ہے۔ یہ ہمیں اپنی توجہ اس چیز کی طرف منتقل کرنے کی اجازت دیتا ہے جو ہمارے پاس ہے، ایک مثبت ذہنیت کو فروغ دیتا ہے جو ہماری مستقبل کی کوششوں پر مثبت اثر ڈال سکتا ہے۔ نئے سال کی تقریبات کے دوران شکریہ ادا کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ ایک مقبول عمل ایک شکر گزار جریدہ رکھنا ہے، جہاں ہم 3 چیزیں لکھتے ہیں جس کے لیے ہم ہر روز شکر گزار ہیں۔ یہ سادہ عمل ہماری زندگی میں کثرت کو پہچاننے میں ہماری مدد کرتا ہے اور شکر گزار ہونے کی مزید وجوہات تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اظہار تشکر کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے پیاروں اور دوستوں تک پہنچیں
ان کی حمایت اور ہماری زندگی میں موجودگی کے لیے ان کا شکریہ ادا کریں۔ یہ اشارہ نہ صرف ہمارے تعلقات کو مضبوط کرتا ہے بلکہ مثبتیت اور تعریف کو بھی پھیلاتا ہے۔ مزید برآں، نئے سال کی تقریبات کے دوران ایک لمحے کی خاموشی یا مراقب ہمیں گزشتہ سال کے تجربات پر غور کرنے کی اجازت دے سکتا ہے، سیکھے گئے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے اور ذاتی ترقی حاصل کی گئی ہے۔ یہ خود شناسی پریکٹس وضاحت فراہم کر سکتی ہے، آنے والے سال کے لیے بامعنی ارادے طے کرنے کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتی ہے۔ شکرگزاری کو فروغ دینے سے ہم نہ صرف ماضی کا احترام کرتے ہیں بلکہ مثبتیت اور کثرت سے بھرے مستقبل کی منزل بھی طے کرتے ہیں۔ لہذا جیسا کہ ہم پرانے سال کو الوداع کرتے ہیں اور نئے کو خوش آمدید کہتے ہیں، آئے ہم موجودہ کی تعریف کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالیں اور جو کچھ ہوا ہے اس کے لیے دلی شکریہ ادا کریں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ آگے کا راستہ بنائے گا۔ 5. تجدید اور نئی شروعات، ذاتی ترقی اور تبدیلی کے موقع کو قبول کرنا۔ نئے سال کے آغاز کو اکثر ایک نئی شروعات کے طور پر دیکھا جاتا ہے، پرانے کو پیچھے چھوڑنے اور نئے کو گلے لگانے کا موقع۔ یہ ایک وقت ہے تجدید اور عکاسی کی جہاں ہم ماضی کا جائزہ لیتے ہیں اور مستقبل کے لیے ارادے طے کرتے ہیں۔ نئے سال کی تقریبات ہمیں ذاتی ترقی اور تبدیلی کا ایک منفرد موقع فراہم کرتی ہیں۔ نئے سال کے موقع پر جیسے ہی گھڑی آدھی رات کو بجتی ہے، ہوا میں جوش اور توقع کا واضح احساس ہوتا ہے۔ ہم پچھلے سال کو اس کے تمام اتار چڑھاؤ کے ساتھ الوداع کرتے ہیں اور ان امکانات کی طرف دیکھتے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ نئے سال میں یہ تبدیلی ایک طاقتور یاد دہانی کے طور پر کام کرتی ہے کہ ہمارے پاس اپنی تقدیر خود بنانے اور ایک بہتر مستقبل بنانے کی طاقت ہے۔ نئے سال کی آمد کے ساتھ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنے ماضی کے تجربات اور سیکھے گئے اس بات پر غور کرنے کے لیے وقت نکالتے ہیں۔ ہم اپنی کامیابیوں اور سنگ میلوں کا جشن مناتے ہیں اور ان چیلنجوں اور ناکامیوں کو تسلیم کرتے ہیں جن کا ہم نے سامنا کیا ہے۔ یہ خود شناسی ہمیں اپنی اور اپنی زندگی کے بارے میں قیمتی بصیرت حاصل کرنے کی اجازت دیتی ہے اور ذاتی ترقی کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ ذاتی ترقی اور تبدیلی کے مواقع کو قبول کرنے کا مطلب ہے آنے والے سال کے لیے اہداف اور قراردادیں طے کرنا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اس شخص کا تصور کریں جو ہم بننا چاہتے ہیں اور جس زندگی کو ہم گزارنا چاہتے ہیں۔ چاہے صحت مند عادات کو اپنانا ہو، نئے جذبوں کی پیروی کرنا ہو، یا مضبوط رشتوں کو فروغ دینا ہو، نیا سال ایک صاف ستھرا سلیٹ اور مثبت تبدیلیاں کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ مزید یہ کہ نئے سال کی تقریبات کے ارد گرد اجتماعی توانائی اور جوش ناقابل یقین حد تک بااختیار ہو سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کمیونٹیز ایک دوسرے کی حمایت اور حوصلہ افزائی کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہمیں یہ جان کر طاقت ملتی ہے کہ ہم ذاتی ترقی اور تبدیلی کی تلاش میں اکیلے نہیں ہیں، کیونکہ بے شمار دوسرے بھی اسی طرح کے سفر پر ہیں۔ آخر میں، نئے سال کی تقریبات کی اہمیت اس میں پنہاں ہے کہ وہ ہمیں ماضی پر غور کرنے اور مستقبل پر اثر انداز ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنے آپ کو تجدید کرنے، نئی شروعات کو قبول کرنے اور ذاتی ترقی اور تبدیلی کو فروغ دینے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ لہٰذا جیسے ہی ہم ایک نئے سال میں داخل ہو رہے ہیں، آئے ہم اس موقع کو پورے دل سے قبول کریں اور اپنے سامنے نئی شروعات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ 6. دنیا بھر میں نئے سال کی تقریبات کی ثقافتی اور تاریخی اہمیت۔ نئے سال کی تقریبات پوری دنیا میں ثقافتی اور تاریخی اہمیت کی حامل ہیں۔ ہر ثقافت کا ایک سال سے دوسرے سال میں منتقلی کی یاد منانے کا اپنا ایک منفرد طریقہ ہوتا ہے، جس کی جڑیں اکثر قدیم روایات اور عقائد سے جڑی ہوتی ہیں۔ یہ تقریبات نہ صرف ماضی کو الوداع کرنے کے وقت کے طور پر کام کرتی ہیں بلکہ نئی شروعات کا خیر مقدم کرنے اور مستقبل کے لیے ارادے طے کرنے کا موقع بھی فراہم کرتی ہیں۔ بہت سی ایشیائی ثقافتوں میں، جیسے چین اور ویتنام، قمری نیا سال مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ متحرک تہوار رنگا رنگ پریڈز، ڈریگن ڈانس اور وسیع آتش بازی کے ڈسپلے کے ذریعے نشان زد ہے۔ خاندان اپنے آباء و اجداد کی تعظیم کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، تحائف کا تبادلہ کرتے ہیں اور روایتی پکوانوں پر دعوت دیتے ہیں جن کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ خوش قسمتی اور خوشحالی لاتے ہیں۔ دنیا کے دوسری طرف اسکاٹ لینڈ میں ہوگمانے کا جشن ملک کی تاریخ اور لوک داستانوں میں گہرا جڑا ہوا ہے۔ اس کثیر روزہ اثر افغانستہ میں اسٹریٹ پارٹیاں، ٹارچا لائٹ کے جلوس اور پہلے قدم کی مشہور روایت شامل ہے جہاں آدھی رات کے بعد گھر میں داخل ہونے والا پہلا شخص آنے والے سال کے لیے خوش قسمتی لاتا ہے۔ اسکاٹس کا ماننا ہے کہ سال کا آغاز گرم جوشی، مہمان نوازی اور اچھی صحبت کے ساتھ کرنا ایک مثبت مستقبل کی سمت متعین کرتا ہے۔ بہت سے لاطینی امریکی ممالک میں نئے سال کی شام جوش و خروش سے منائی جاتی ہے۔
रंग बरंगे त्यौहार, जानदार मौसीकी और रक्स से भरी सड़कें खुशी और मुसर्रत का एक मुतैदी माहौल पैदा करती हैं। एक काबिल जिक्र रिवायत मुजस्समों को जलाना या एनोवीएहो पुराना साल है, जो माजी की परेशानियों को छोड़ने और एक नए आगाज का खैर मकदम करने की अलामत है। ये दुनिया भर में नए साल की तकरीबात की भरपूर टेपिस्ट्री की चंद मिसालें हैं। मखसूस रस्म व रिवाज से कत नज़र बुनियादी थीम मुस्तकिल रहता है, माजी की अक्कासी करता है और मुस्तकबिल की सलाहियत को अपनाता है। ये तकरीबात कम्युनिटीज़ को एक दूसरे के साथ आने, बॉन्ड्स को मजबूत करने और गुजरे हुए साल के लिए इजहार तशक्कुर करने का मौका फराहम करते हैं और इन इम्कानात का इंतज़ार करते हैं जो आगे हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर तेज़ रफ्तार और हमेशा बदलती हुई महसूस होती है, नए साल की तकरीबात तौक़ुफ़ करने, रिवायत के साथ मशगूल होने और अपनी जड़ों से जुड़ने का मौका फराहम करती हैं। वो हमें अपनी तारीख़ का एहतराम करने, अपने सकाफ़ती वरसे को पालने और ज़ाती तरक्की और इज्तिमाई तरक्की के लिए इरादे तय करने की अहमियत की याद दिलाते हैं। लिहाजा जैसे ही नए साल के मौका पर आधी रात को घड़ी आती है, आइए हम उन तकरीबात की अहमियत को कबूल करें और अक्कासी और तब्दीली के सफ़र का आगाज़ करें, जब हम उम्मीद, वादे और लामतनाही इम्कानात से भरे एक नए बाब में कदम रखते हैं। 7. रसूमात और रिवायात। नए साल की तकरीबात के दौरान मुख्तलिफ रसूम व रिवाज की तलाश। नए साल की तकरीबात न सिर्फ खुशी और मुसर्रत का वक्त है, बल्कि नस्ल से गुजरने वाली रसूमात और रिवायात की भरपूर टेपेस्ट्री को तलाश करने का मौका भी है। ये रस्म व रिवाज मुख्तलिफ तबकों में बहुत मुख्तलिफ होते हैं। इंसानी इजहार के तनव्वुर और इनफरादियत को ज़ाहिर करने वाले मकामात और इलाके। दुनिया के बहुत से हिस्सों में नए साल की शाम पर आधी रात के झटके को शानदार आतिशबाजी की नुमाइश के जरिए बताया जाता है, जो रात के आसमान को रंगों के फटून से मुनव्वर करता है और इस उम्मीद और जोश की अलामत है जो एक नए आगाज के साथ आता है। लोग अवामी चौकों, छतों पर और पानी के किनारे पर जुमा होते हैं, इस लम्हे का बेताबी से इंतजार करते हैं जब पुराना साल नए साल में तब्दील होता है। कुछ सकाफतों में नए साल की आमद के साथ घंटियां बजना या सींग फूंकना मनफी तवानाई के अखराज और मुस्बत वाइब्स के इस्तकबाल की अलामत है। ये अमल एक अलामती सफाई का काम करता है, माजी के चैलेंजों और मुश्किलात को वदा करता है और आने वाले इम्कानात को कबूल करता है। एक और आम रिवायत में करारदादें बनाना या आने वाले साल के लिए इरादे तय करना शामिल है। लोग अपनी कामयाबियों और नाकामियों पर गौर करते हैं, ज़ाती तरक्की और बेहतरी के शुबों पर गौर करते हैं, चाहे वो सेहतमंद आदत का पाबंद हो, नए जज्बों की पैरवी करना हो या ताल्लुकात को मजबूत करना हो। ये करारदादें खुद को बेहतर बनाने के लिए एक रोड मैप और तरक्की की लामतनाही इम्कानात की याद दहानी का काम करती हैं। नए साल की तकरीबात में खाना भी एक अहम किरदार अदा करता है, जिसमें मखसूस पकवान और अजज़ा अलामती मानी रखते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ सकाफतों में संतरी या अंगूर जैसे गोल फलों का इस्तेमाल कसरत और खुशकिस्मती की नुमाइंदगी करता है। ख्याल किया जाता है कि लंबे नूडल्स खाने से लंबी उम्र मिलती है, जबकि मछली की कुछ अक़साम खुशहाली और दौलत की अलामत होती हैं। रक्स, गाना और त्यौहार के लिबास अक्सर नए साल की तकरीबात का हिस्सा होते हैं, जो तकरीबात में जिंदा दिली और मुतहर्रिक होने का एहसास पैदा करते हैं। रिवायती मौसीकी और रक्स पेश किए जाते हैं, लोगों को उनके सकाफती वर्से से जोड़ते हैं और इत्तेहाद और बरादरी के एहसास को फ़रोग़ देते हैं। नए साल की तकरीबात के दौरान इन मुख्तलिफ रसूम व रिवाज को दरियाफ्त करने से हमें इंसानी तनव्वुर की खूबसूरती की तारीफ करने और मुख्तलिफ सकाफतों की अक़दार और अक़ायद के बारे में बसीरत हासिल करने का मौका मिलता है। ये हमें याद दिलाता है कि अगरचे हम दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से ताल्लुक़ रखते हैं, हम सब मुस्तक़बिल को मुस्बत अंदाज में मनाने, अक्कासी करने और इस पर असर अंदाज होने की अपनी ख्वाहिश में मुत्तहिद हैं। जैसे जैसे नया साल करीब आ रहा है, आइए हम उन रसूमात और रिवायात की फरावानी को कबूल करें, माजी की कद्र करते हुए खुद को एक रोशन मुस्तक़बिल की तश्कील के लिए बाइख्तियार बनाएं। 8. प्यारों के साथ जश्न मनाना। इस वक्त के दौरान ताल्लुक़ और बरादरी की अहमियत। नए साल की तकरीबात के दौरान सबसे पसंदीदा पहलुओं में से एक अपने प्यारों के साथ जुमा होने का मौका है। चाहे ये करीबी ख़ानदान के साथ एक छोटा सा मुबाशरत इज्तिमा हो या दोस्तों और पड़ोसियों के साथ एक पुरजोश पार्टी, उस वक्त के दौरान राब्ते और बरादरी की अहमियत को ज़्यादा नहीं समझा जा सकता। जैसे जैसे साल करीब आता है, ये अक्कासी और खुद शनासी के लिए कुदरती वक्त फराहम करता है। ये हमें रोकने और पिछले साल का जायज़ा लेने की इजाज़त देता है, इसकी कामयाबियाँ, चैलेंजेस और हर चीज़ के दरमियान। और ऐसा करने का इससे बेहतर और क्या तरीका है कि उन लोगों से घिरा हो जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मानी रखते हैं।
اپنے پیاروں کے ساتھ جشن منانے سے نہ صرف خوشی اور مسرت ملتی ہے بلکہ ان رشتوں کو بھی تقویت ملتی ہے جو ہم بانٹتے ہیں۔ یہ ہمیں ہمارے پاس موجود سپورٹ سسٹم کی یاد دلاتا ہے، وہ لوگ جو سال بھر کے اتار چڑھاؤ کے دوران ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ یہ ہماری زندگیوں میں ان کی موجودگی کے لیے اظہار تشکر کرنے اور انہیں یہ دکھانے کا وقت ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنا معنی رکھتے ہیں۔ مزید یہ کہ ایک کمیونٹی کے طور پر اکٹھے ہونے کا عمل آپس میں تعلق اور اتحاد کا احساس پیدا کرتا ہے۔ یہ ان رشتوں کو مضبوط کرتا ہے جو ہمیں باندھتے ہیں، اتحاد اور ہمدردی کے احساس کو فروغ دیتے ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اس سفر میں اکیلے نہیں ہیں اور ہمارے پاس ایسے لوگوں کا نیٹ ورک ہے جو ہماری پرواہ کرتے ہیں۔ اپنے پیاروں کے ساتھ جشن منانے کی اہمیت صرف تہواروں سے آگے بڑھی ہوئی ہے، اس کا ہماری ذہنی اور جذباتی تندرستی پر دیر پا اثر پڑتا ہے۔ تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سماجی روابط ہماری مجموعی خوشی کے لیے ضروری ہیں اور یہ طویل اور صحت مند زندگی میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔ لہذا جب ہم نئے سال کا آغاز کر رہے ہیں تو آئے اپنے پیاروں کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کی قدر کریں۔ آئے ہم ان رابطوں کا جشن مناتے ہیں جو ہمارے پاس ہیں اور جس کمیونٹی کا ہم حصہ ہیں۔ ایسا کرنے سے ہم نہ صرف دیر پا یادیں تخلیق کرتے ہیں بلکہ ایک مثبت اور بھرپور مستقبل کی منزل بھی طے کرتے ہیں۔ 9. عکاسی اور جشن کا توازن، ماضی کا احترام کرتے ہوئے اور آگے دیکھتے ہوئے خوشی تلاش کرنا۔ نئے سال کی آمد ایک اہم موقع ہے جو اپنے ساتھ عکاسی اور توقعات کا احساس لاتا ہے۔ جیسا کہ ہم گزشتہ سال کو الوداع کرتے ہیں اور مستقبل کے امکانات کو گلے لگاتے ہیں، عکاسی اور جشن کے درمیان توازن قائم کرنا ضروری ہے۔ عکاسی ہمیں اپنی کامیابیوں اور چیلنجوں دونوں کو تسلیم کرتے ہوئے پچھلے سال پر نظر ڈالنے کی اجازت دیتی ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی ترقی کا جائزہ لیں، اپنے تجربات سے سیکھیں اور جو سبق ہم نے حاصل کیے ہیں ان کی تعریف کریں۔ سوچنے کے لیے وقت نکال کر ہم اپنی کامیابیوں کا جشن منا سکتے ہیں اور ان شبوں کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں ہم بہتری لا سکتے ہیں۔ تاہم موجودہ لمحے میں خوشی تلاش کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے، اور نئے سال کو جوش و خروش سے منائیں۔ نیا سال نئی شروعات، نئے سرے سے آغاز کرنے کا موقع اور نئے اہداف اور خواہشات طے کرنے کے موقع کی علامت ہے۔ یہ امید کو اپنانے کا وقت ہے، ماضی کی کسی بھی منفی یا پشیمانی کو پیچھے چھوڑ کر۔ عکاسی اور جشن کے درمیان توازن تلاش کرنا ایک ذاتی سفر ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ جرنلنگ یا مراقب کے ذریعے خود شناسی میں مشغول ہونے کا انتخاب کر سکتے ہیں، خود کو اپنے خیالات اور جذبات کی گہرائی میں جانے کی اجازت دیتے ہیں۔ دوسروں کو اپنے پیاروں کے ساتھ اکٹھا ہونے، ہنسی بانٹنے اور نئی یادیں بنانے میں سکون مل سکتا ہے۔ نقطہ نظر سے قطع نظر، مستقبل کو گلے لگاتے ہوئے ماضی کا احترام کرنا بہت ضروری ہے۔ پچھلے سال نے ہمیں تشکیل دیا ہے اور قیمتی تجربات فراہم کیے ہیں جنہوں نے ہماری ترقی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ چیلنجوں اور کامیابیوں کو تسلیم کرتے ہوئے ہم سیکھے گئے اسباق کو نئے سال میں لے جا سکتے ہیں، ہمیں بہتر انتخاب کرنے اور زیادہ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے بااختیار بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم نئے سال کا جشن مناتے ہیں، آئے ماضی کا احترام کرتے ہوئے موجودہ لمحے میں خوشی تلاش کریں، آنے والے مواقع کو قبول کریں، ارادے اور اہداف طے کریں اور امید اور شکرگزاری کے احساس کے ساتھ اس سفر کا آغاز کریں۔ نئے سال کی تقریبات کی اہمیت صرف وقت گزرنے میں ہی نہیں ہے بلکہ ان کی تبدیلی کی طاقت میں بھی ہے۔ 10. نتیجہ، نئے سال کی تقریبات کی اہمیت کو عکاسی، ترقی اور مثبت تبدیلی کے وقت کے طور پر قبول کرنا۔ آخر میں نئے سال کی تقریبات بہت اہمیت رکھتی ہیں کیونکہ یہ ہمیں ماضی پر غور کرنے، اثر انگیز تبدیلیاں کرنے اور روشن مستقبل کی منزلیں طے کرنے کا ایک منفرد موقع فراہم کرتے ہیں۔ جیسے ہی گھڑی آدھی رات کو بجتی ہے اور کیلنڈر نئے سال کی طرف موڑتا ہے، یہ ایک نئے آغاز کی علامت ہے، ماضی کی کسی بھی منفی یا پچھتاوے کو پیچھے چھوڑنے اور نئے امکانات کو گلے لگانے کا ایک موقع۔ اس وقت کے دوران پچھلے سال سے ہماری کامیابیوں، سیکھے گئے اسباق اور ذاتی ترقی پر غور کرنے کے لیے ایک لمحہ نکالنا ضروری ہے۔ یہ ہمیں ان چیلنجوں کو تسلیم کرنے کی اجازت دیتا ہے جن کا ہم نے سامنا کیا، جن رکاوٹوں پر ہم نے قابو پایا اور جو ترقی ہم نے کی ہے۔ ایسا کرنے سے ہم اپنی طاقتوں اور کمزوریوں کے بارے میں قیمتی بصیرت حاصل کرتے ہیں جو ہمیں آنے والے سال کے لیے حقیقت پسندانہ اہداف طے کرنے کے قابل بناتے ہیں۔ نئے سال کی تقریبات تبدیلی کو قبول کرنے اور ذاتی ترقی کے لیے کوشش کرنے کی یاد دہانی کے طور پر بھی کام کرتی ہیں۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنی امنگوں، خوابوں اور عزائم کا جائزہ لیں اور ان کے حصول کے لیے فعال اقدامات کریں۔ چاہے صحت مند عادات کو اپنانا ہو، نئے جذبوں کو اپنانا ہو یا مثبت رشتوں کو فروغ دینا ہو،
نیا سال ہمارے لیے اپنی زندگیوں میں مثبت تبدیلیاں لانے کا ایک موقع پیش کرتا ہے۔ مزید برآں نئے سال کی تقریبات امید، رجائیت اور تجدید کے احساس کو فروغ دیتی ہیں۔ وہ ہمیں کسی بھی منفی یا مایوسی کو پیچھے چھوڑنے اور ایک نئے تناظر کے ساتھ مستقبل سے رجوع کرنے کی ترغیب دیتے ہیں۔ یہ رنجشوں کو چھوڑنے، معاف کرنے اور دوسروں کے ساتھ ہم آہنگی اور خیر سگالی کو فروغ دینے کا وقت ہے۔ ایک مثبت سوچ کے ساتھ سال کا آغاز کرتے ہوئے ہم ایک ایسی لہر پیدا کرتے ہیں جو نہ صرف ہماری ذاتی زندگیوں پر بلکہ ہمارے آس پاس کی زندگیوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ نئے سال کی تقریبات کی اہمیت کو اپنانا ہمیں خود کو بہتر بنانے، ترقی اور مثبت تبدیلی کے سفر پر جانے کی اجازت دیتا ہے۔ یہ اپنے ماضی پر غور کرنے، اپنے تجربات سے سیکھنے اور مستقبل کے لیے اہداف طے کرنے کا وقت ہے۔ اس مبارک موقع سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنی زندگیوں کو اس انداز میں ڈھال سکتے ہیں جو ہماری اقدار، خواہشات اور خوابوں کے مطابق ہو۔ لہٰذا جیسا کہ ہم پرانے سال کو الوداع کرتے ہیں اور نئے کو خوش آمدید کہتے ہیں، آئے ہم ان مواقع کو قبول کریں جو آگے ہیں اور اس نئی شروعات کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائیں گے۔ جیسا کہ ہم ایک اور سال کو الوداع کہتے ہیں اور ایک نئے سال کی صبح کا خیر مقدم کرتے ہیں، یہ ضروری ہے کہ ہم نئے سال کی تقریبات کی اہمیت پر غور کریں۔ اس بلاگ پوسٹ نے اس سالانہ روایت کے پیچھے گہرے معنی کو تلاش کیا ہے، جس میں خود شناسی اور ترقی کی قدر پر زور دیا گیا ہے۔ ماضی پر غور کرنے کے لیے وقت نکال کر ہم قیمتی بصیرت حاصل کرتے ہیں جو ہماری مستقبل کی کوششوں کو تشکیل دے سکتے ہیں۔ جب ہم اس نئے باب کا آغاز کرتے ہیں تو آئے سیکھے گئے اس باب کو یاد رکھیں، منائی جانے والی کامیابیوں اور چیلنجوں پر قابو پالیں۔ نئے سال کی روح ہمارے دلوں کو امید، حوصلہ افزائی اور زندگی کے لیے نئے جوش سے بھر دے۔ آنے والے ایک خوشحال اور مکمل سال کے لیے خوش آمدید۔